دجال ایک دوسرے انسان کے پاس جائے گا، اس کے ماں باپ تازے مرے ہوئے ہوں گے، یہ اس کو آ کر کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا؟ اور یہ انسان جس کا ماں باپ مرا ہے یہ کہے گا تو میرے ماں باپ کو زندہ کر، میں تجھے خدا مانوں گا۔ فرمایا یہ دجال جنات شیاطین کو حکم دے گا کہ تم اس کی ماں اور باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جاؤ، نہیں پڑے گا، لیکن بعد کے نبی نہیں مانے جائیں گے، خلیفہ ہو کر کام کریں گے۔ ہاں مسلمانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دجال کے قتل کے لیے آسمان پہ اٹھایا۔ مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور نکاح کریں گے۔ کیا نکاح کریں گے، اولاد پیدا ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اگر غلطی کے اندر کسی نے کہا ہے وہ توبہ کرے، غلطی کے اندر کسی نے شمولیت کی ہے وہ توبہ کرے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ ہاں مسلمان، دوسرا عقیدہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے اور آخری پیغمبر عیسیٰ ہے، آخری پیغمبر عیسیٰ ہے، دوسرا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں، میرا اور آپ کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، اللہ کا حکم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ نبوت مکمل ہو گئی، آپ پہ کتاب مکمل ہو گئی، آپ پہ اسلام مکمل ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جس انسان نے اس کے اندر شمولیت کی وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشا۔ ہاں مسلمانوں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر اب درج فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، او بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا پیغمبر تمہارے پاس آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ او بنی اسرائیل، میں اللہ کا پیغمبر تمہارے پاس آیا ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، زبور کی تصدیق کرتا ہوں، انجیل مجھ پہ نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، میرے بعد ایک اور آنے والا، نام اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عیسائیوں نے پروگرام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ آپ کے ذہن میں بھی آئے گا خلقت بھی عجیب ہے اور رفع عیسیٰ بھی عجیب ہے، پیدا بغیر باپ کے ہوئے اور آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ ضرورت کیا تھی؟ ہاں مسلمانوں، بات کو سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک فتنہ آئے گا، قرب قیامت میں ایک فتنہ آئے گا۔ کیا فتنہ آئے گا؟ فرمایا دجال کا فتنہ آئے گا۔ میری امت کے آخری پوائنٹ پہ جا کر دجال کا فتنہ آئے گا،
جس دجال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس کے پاس مضبوط ایمان ہوگا وہ بچ پائے گا، ورنہ بڑی مشکل ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال آئے گا کیا ہوگا؟ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ 3 دور آئیں گے. فرمایا قرب قیامت ہوگی، ایک آندھی آئے گی، آگ نکلے گی، مشرق کی جانب سے آگ آئے گی، پوری دنیا کو ہانک کر ملک شام ملک فلسطین لے جائے گی. او دنیا والوں، میری امت پہ دوسرا امتحان دابت الارض کا آئے گا. فرمایا صفا اور مروہ کی پہاڑی پھٹ جائے گی، اس پہاڑی کے درمیان سے زمین سے ایک جانور نکلے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جانور کا منہ انسانوں کی طرح ہوگا، اس کے پر مور کی طرح ہوں گے، اس کا دم گھوڑے کی طرح ہوگا، اس کے پاؤں انسانوں کی طرح ہوگا. فرمایا اس کے ایک ہاتھ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ کے اندر کوئی اور چیز ہوگی. فرمایا وہ دابت الارض جب صفا مروہ پہاڑی پھٹے گی، جب وہ جانور نکلے گا، فرمایا پوری دنیا کے اندر گھومے گا. فرمایا ہر سامنے آنے والے کے پاس جس سے دائیں ہاتھ سے جس کو چھوئے گا، فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا بری من النار. یہ دابت الارض یہ قیامت سے پہلے ہوگا. رفع عیسیٰ میں سمجھا رہا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو کیوں اٹھایا. فرمایا صفا اور مروہ کی پہاڑی پھٹے گی، یہ جانور نکلے گا اور دونوں ہاتھوں میں عصا ہوگا، اور دائیں ہاتھ سے جس کو چھوئے گا، فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ جہنم سے بری ہے. بائیں ہاتھ سے جس کو چھوئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ جہنمی ہے. 2 علامتیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت فرمایا دجال آئے گا، لیکن دجال سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے. فرمایا 1 سال 6 مہینے بارش برسے گی اور زمین آدھا فصل دے گی. اس کے بعد دوسرے سال 9 مہینے خشک سالی ہوگی، 3 مہینے بارش برسے گی، زمین تہائی فصل دے گی. تیسرے سال آسمان سے بارش بند ہو جائے گی، زمین فصل دینا بند کر دے گی اور قحط سالی عام ہو جائے گی. اس کے بعد دجال آئے گا. رفع عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا. اس کے بعد دجال آئے گا. فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس دیہاتی کے تمام اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں مر جائیں گی. دجال اس کے پاس جا کر کہے گا اگر تیرے اونٹ زندہ ہو جائیں، تیری گائے زندی ہو جائیں، تیری بکریاں زندی ہو جائیں تو مجھے خدا مانے یا نہ مانے؟ یہ کہے گا ہاں اگر میرے یہ جانور زندہ ہو جائیں میں آپ کو خدا مانوں گا. ہاں مسلمان، کیا حال ہوگا تب؟
آج معمولی اگر کوئی انسان پتھر کے سامنے جائے، اللہ اس کا کام کر دے، اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے میں وہاں پتھر سے مجھے ملا ہے یہ۔ اس لیے مسلمان کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، یہ یقین ہونا ضروری ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دوسرے انسان کے پاس جائے گا دجال، ایک دوسرے انسان کے پاس جائے گا، اس کے ماں باپ تازے مرے ہوئے ہوں گے، یہ اس کو آ کر کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانے گا؟ اور یہ انسان جس کا ماں باپ مرا ہے یہ کہے گا تو میرے ماں باپ کو زندہ کر میں تجھے خدا مانوں گا۔ فرمایا یہ دجال جنات شیاطین کو حکم دے گا کہ تم اس کی ماں اور باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جاؤ۔ یہ دجال جنات شیاطین کو حکم دے گا تم اس کی اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں بن جاؤ۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ اس کی اونٹ نہیں بنے گی، فرمایا ان کے تھن پرانی اونٹوں سے بہت اچھے ہوں گے، ان کی کوہان بہت اونچی لگیں گی، لیکن وہ حقیقت میں اونٹ نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنات شیاطین ہوں گے، اونٹوں کی شکلوں میں آئیں گی۔ اور دجال اس سے کہے گا تو مجھے خدا مان، تیری گائے بھینسیں میں نے زندہ کر دی، تیرے ماں باپ میں نے زندہ کر دیے۔ فرمایا جس انسان نے مان لیا وہ جہنم میں چلا گیا، جس نے اس وقت بھی انکار کیا تو دجال ہے، تو مکار ہے، تو جہنمی ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، فرمایا بظاہر وہ جہنم میں جاتا ہوا نظر آئے گا لیکن جائے گا جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ کیوں؟ اب دجال کو قتل کرنا ہے، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دستور کے مطابق پہلے موت دے دی ہوتی، دجال کے لیے قاتل کی ضرورت تھی۔ اگر دجال کے لیے نیا نبی پیدا ہوتا، امام الانبیاء ختم نبوت نہ ہوتے، آپ ختم نبوت ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، عیسیٰ تو ہے تو آنے والا پہلے، لیکن تیرا کام ڈیوٹی تیری بعد میں ہے۔ اگر میں بعد میں کسی نبی کو پیدا کروں گا تو امام الانبیاء ختم نبوت نہیں رہیں گے، اور نبی کو پیدا نہ کروں دجال کا قاتل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، دوبارہ آئیں گے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ عیسیٰ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عیسیٰ نبی ہوں گے، لیکن قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بن کر کام کریں گے، کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مثال کی طور پہ ہماری پہلگام کا تحصیلدار، یہ پہلگام کانسٹیچوئنسی کا تحصیلدار ہے، یہ پہلگام کا تحصیلدار ہے، یہی تحصیلدار اگر سری نگر چلا جائے، یہ تحصیلدار ہے؟ تحصیلدار ہے؟ تحصیلدار ہے؟ تحصیلدار یہاں کا ایس ڈی ایم جموں چلا جائے، ایس ڈی ایم ہے، لیکن قانون اس کا وہاں نافذ نہیں ہوگا۔
وہاں قانون وہاں کے ایس ڈی ایم کا چلے گا، وہاں کے سی ایم کا، وہاں کے منسٹر کا چلے گا، وہاں کے وزیر اعلیٰ کا چلے گا۔ یہاں کا وزیر اعلیٰ ہندوستان چلا جائے لیکن ہے وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہاں وہ وزیر اعلیٰ نہیں مانا جائے گا۔ تو مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پہ اتریں گے، نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بعد کے نبی نہیں مانے جائیں گے، خلیفہ ہو کر کام کریں گے۔ ہاں مسلمانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دجال کے قتل کے لیے آسمان پہ اٹھایا۔ مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور نکاح کریں گے۔ کیا نکاح کریں گے، اولاد پیدا ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ان کی قبر مبارک بھی بنائی جائے گی، آپ کے روضہ اطہر کے ساتھ ان کی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ایک قبر کی جگہ ابھی موجود ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور لوگوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے ساتھ بنا دی جائے، بنو امیہ نے اختلاف کیا، نہ بن سکی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف کی مبارک قبر امام الانبیاء کی قبر مبارک کے پاس بنائی جائے، حالات کی وجہ سے نہ بن سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ آپ دنیا سے جب تشریف لے جائیں گی آپ کی قبر مبارک روضہ رسول میں بنا دی جائے۔ اما عائشہ نے جواب دیا نہ، میری قبر میری سوکنوں کے پاس بنانا، میری قبر جنت البقیع میں بنانا، یہاں پہ نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس، روضہ مبارک کے پاس ایک قبر کی جگہ موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ نازل ہوں گے، جب نازل ہوئے دمشق کی جامع مسجد پہ نازل ہوں گے، سب سے پہلے روضہ اطہر پہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ مجھے سلام کریں گے، میں جواب دوں گا، پھر عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، پھر عیسیٰ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، 40 سال تک کوئی بغاوت نہیں ہوگی، عیسیٰ نکاح کریں گے اور نکاح کرنے کے بعد بچے پیدا ہوں گے، پھر عیسیٰ کی بھی موت ہوگی، پھر عیسیٰ میری قبر کے پاس، میرے روضے کے پاس، میری مبارک قبر کے پاس، میری مبارک لحد کے پاس جو قبر کی جگہ موجود ہے وہاں عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا۔ فرمایا پھر قیامت آئے گی، پھر میں اٹھوں گا، پھر عیسیٰ بن مریم اٹھیں گے، بین ابا بکر و عمر، ایک سائیڈ ابو بکر ہوگا، ایک سائیڈ عمر ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں، خلیفہ بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں، عیسیٰ پہ موت آئے گی۔ حضرت عیسیٰ بشریت سے خالی نہیں، وہ نکاح کریں گے، انہیں بچے پیدا ہوں گے، موت آئے گی، قبر میں سوئیں گے، قیامت آئے گی، میرے اور آپ کے پیغمبر بھی اٹھیں گے، ساتھ میں عیسیٰ بھی اٹھیں گے، ابو بکر بھی اٹھیں گے، عمر بھی اٹھیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، جو یہ ہیپی کرسمس میں منا رہے ہیں، آپ جو شمولیت کر رہے ہو، جس نے کی ہے وہ توبہ کرے۔ کیوں کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، عیسیٰ بھی نبی ہے، لا نفرق بین احد، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے اندر فضیلت اونچ نیچ ضرور ہے، لیکن عیسیٰ بھی نبی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ بھی نبی ہے، پہلے جو آئے
میں وہ بھی نبی ہے، سب نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں نورلن میں ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، اب محمد اکبر کے نام